السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدن و مصلیًا اما بعد، نماز ایک نہایتی پاکیزہ عبادت ہے جس کی طبیعت میں ہر درجہ نزاکت ہے، جو اس بات کو چاہتی ہے کہ جب ایک آدمی نماز ادا کرے تو کسی خارجی عمل کا اس پر کوئی اثر نہ ہو، کیونکہ جب بھی کسی خارجی عمل کا اثر ہوگا تو جو توجہ اللہ مقصود ہے وہ چیز حاصل نہیں ہوگی۔ جبکہ آپ یہ روایت بار بار سنتے ہیں کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ آپ عبادت اس طریقے سے کیجئے جیسے آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر ایسا نہیں تو کم سے کم یہ تو احساس ہونا ہی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اس لیے نماز کے دوران ان تمام چیزوں سے پرہیز کا حکم دیا گیا جو نماز کے اندر خلل پیدا کر سکتی ہیں۔ مثلاً اس بات کا حکم ہے کہ ایک آدمی نماز کے لیے آئے تو اسے پیشاب کا احساس نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ پیشاب کر کے آئے، اور اگر پیخانہ کا احساس ہے تو پیخانہ کر کے آئے، تاکہ بحالت نماز اس کو پیشاب اور پیخانے کا احساس نہ ہو، کیونکہ جب یہ احساس ہوگا تو اس کی توجہ مبذول ہو جائے گی۔ یا کوئی بھی خارجی عمل، مثلاً بدبودار کھانے سے اور کھا کر آنے سے منع کیا گیا کہ اگر کوئی آدمی لہسن ہے، پیاز ہے، جس کے کھانے کے بعد بدبو کا احساس ہوتا ہے تو نہ آئے، کیونکہ تب بھی آدمی کی توجہ اللہ کی طرف باقی نہیں رہے گی۔ تو تمام چیزیں جو آدمی کو توجہ سے اور توجہ اللہ سے ہٹا دیں ان سے منع کر دیا گیا، تاکہ آدمی خالص اللہ کی عبادت کرے۔ بالکل ٹھیک اسی طریقے سے اگر منہ کے اندر کوئی چیز ہے، ہمارے کھانے کا ایک دانہ اور ایک ٹکڑا بھی ہے، تو ہماری توجہ بار بار اس کی طرف جائے گی، زبان کام کرے گی اور حرکت میں آدمی کی زبان رہے گی۔ اسی لیے مختلف روایات کے اندر یہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا اور کھانے کے بعد کلی کیا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ پہلے سے باوضو تھے، اس کے بعد کھانا کھایا، کھانے کے بعد وضو کی تو ضرورت تھی نہیں، اس لیے آپ نے صرف کلی کیا، اور کلی کرنے کے بعد نماز پڑھ لیا، تاکہ جو منہ میں اگر کوئی چیز ہے تو صاف ہو جائے اور آدمی کا ذہن اس کی طرف متوجہ نہ ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرب لبنا فدعا بماء فمضمض وقال ان له دسما، کہ آپ نے دودھ پیا، دودھ پینے کے بعد پانی مانگا، پانی سے آپ نے کلی کیا، اور اس کے بعد کہا کہ اس میں چکناہٹ ہے یا چکناوٹ ہے۔ وہ کہ جب آدمی کوئی ایسی چیز کھا لے گا جس میں چکناپن ہے تو بعد میں اس کو احساس ہوگا۔ جیسے ہم لوگ ہاتھی سے کوئی چیز چھو لیتے ہیں کہ چکنی، تو اس کا احساس ہوتا ہے، یہاں تک کہ ہم اسے دھل لیتے ہیں۔ ایسے ہی معاملہ منہ کا ہے۔ تو چونکہ دودھ پینے کے بعد اس کی لذت اور اس کی چکناہٹ کا احساس ہوتا ہے، اس لیے آپ نے اس موقع پر بھی دودھ پینے کے بعد بھی باقاعدہ کلی کیا، اور کلی کے بعد آپ نے نماز پڑھی۔ رمضان کے مہینے میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ آدمی پہلے وضو کر لیتا ہے، وضو کے بعد بیٹھتا ہے افطار کے لیے، اور اس کے بعد پھر افطار کر کے مسجد کا رخ کرتا ہے۔ اس میں کوئی قباحت نہیں کہ یہ ایک مسنون اور اچھا عمل ہے، لیکن کھانے کے بعد اور افطاری کے بعد منہ صاف کر لینا چاہیے۔ اگر آدمی کھاتے ہوئے گھر سے آیا تو آ کے وضو خانے میں صاف کر لے، لیکن صاف کر لینا چاہیے تاکہ اس کی نماز میں کہیں دائیں بائیں سے کوئی خلل نہ پیدا ہو
اور کوئی فطور نہ پیدا ہو۔ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کو اس کے اپنے احکامات اور آداب کی روشنی میں ادا کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔